اس حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے، یثرب کی خرابی جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنے گی۔ بیت المقدس کے عروج کے بعد جب مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ بیت المقدس کی آبادی کے بعد یا عروج کے بعد جب مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس جنگ عظیم کی ابتدا ہوگی، جس کا ذکر آئندہ احادیث جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہوگا۔ لیکن غور کیا جائے تو آج ان جنگوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ کس طرح؟ ملک شام مستقل محاذ جنگ بنا ہوا ہے، عراق تباہی کے عروج پر ہے، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقے آئے دن اسرائیلی دہشت گردی کا شکار رہتے ہیں۔ افریقہ کے مسلم ممالک لیبیا، الجزائر، سوڈان، نائجیریا اور مالی، یہ بھی اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے آج گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ملک عزیز پاکستان، جس میں ٹارگٹ کلنگ کی آفت، دہشت گردی، اس کے علاوہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکیت لوٹ کر چلے جاتے ہیں، لوٹتے تو ہیں ہی، وہ اتنے ایکسپرٹ، اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ وہ 25,000 ہزار کے لیے صرف لوگوں کو آرام سے شوٹ کر دیتے ہیں۔ اگر جیب میں کچھ نہیں ہے تو بھی شوٹ کر دیتے ہیں کہ کیوں لے کر نہیں نکلے۔ تو یہ چیزیں اگر ان سب کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو ایک اتنی تعداد بنتی ہے تمام مسلم ممالک میں، جو حالات ہیں وہ کسی جنگ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلا حصہ، آخری حصہ اس حدیث کا ہے، وہ ہے جنگ عظیم کا آغاز فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا، کہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ یا پھر قسطنطنیہ جو کہ استنبول ہے ترکی کا سٹی، اس کی فتح کا باعث بنے گا۔ جب جنگ کے یہ شعلے، جتنے بھی یہ جنگ ہے ان سب کے شعلے بھرپور طریقے سے بھڑک اٹھیں گے تو قسطنطنیہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی، اور یہ اتنی سمجھ لیں ایسی فتح ہے کہ جہاں جنگ نہیں ہوگی اور ایک کلمہ مسلمان پڑھیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فتح دے دے گا۔ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم آگے احادیث میں پڑھیں گے کہ وہ بہترین مسلمان ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ صرف کلمہ توحید پڑھنے پر ان کو یہ استنبول فتح کر دے گا۔ آج ترکی بظاہر مسلمان ملک ہے، لیکن نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے وہ انہی کے اصول اور ضوابط کا چونکہ پابند ہے، کیونکہ نیٹو میں زیادہ تر یورپین کنٹریز آتے ہیں، اور استنبول کا اگر آپ جغرافیکل میپ میں اس کا اسٹرکچر دیکھیں تو ایسا ہے کہ ایک طرف سمندر ہے، اوشن ہے، اور دوسری طرف یورپ ہے۔ تو جتنے بھی استنبول کے یا پھر ترکی کے جتنے بھی علاقے ہیں اس میں زیادہ تر عوام اور حکمران سب کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ یورپین کنٹریز میں ان کو شامل کر لیا جائے، جو کانٹیننٹ ہے نا یورپ، اس میں اس کا نام آ جائے۔ اس وجہ سے دیکھیں انہوں نے اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنا لباس، ہر چیز چینج کر دیا۔ عورتوں کے لباس کم ہو گئے کیونکہ شکل میں تو یہ ملتے ہی ہیں۔ جیسے ہمارا بارڈر چائنا ہے تو چائنا کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے تو ان کی شکلیں ملتی ہیں نا، جو ہمارا بارڈر انڈیا سے لگتا ہے تو اس میں چہرے ملتے ہیں۔ تو استنبول کا یورپ سے چہرے بہت ملتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہ ایک وقت کی جنگجو قوم ہوا کرتی تھی، بہت بہادر، بہت مضبوط اور بہت توانا، ایمان سے بھرپور قوم ہوا کرتی تھی، لیکن اب زوال ترین قوم کی طرف ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایک وقت ایسا آئے کہ یہ کافروں کا حصہ بن چکی ہو اور پھر مسلمان اس کو آزاد کروائیں، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ اب جیسے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو دجال آ جائے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا انسانی دنیا میں ظہور ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر خروج کرے گا۔ ویسے تو یہ ابھی تک زندہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیڑیوں میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کو کسی بات پر غصہ آئے گا اور یہ ساری زنجیریں توڑ کر اور نمودار ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اس کے غیظ کو بھڑکا دے اور اس کے غضب کو جگا دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جس ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، یہ واقعات اسی ترتیب سے ظہور پذیر ہوں گے، یہی اس کی ترتیب ہے. اور اس حدیث میں جو لفظ آیا نا خروج الملحمتی، اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کیا مطلب ہے. خروج الملحمہ سے مراد وہ عظیم معرکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا. بیسیکلی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کو خروج الملحمہ کہا گیا ہے. اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے، اسی لیے اس کو ملحمہ کہا گیا ہے، یعنی خوب خون بہے گا اور اس میں خوب قتل و غارت ہوگا، خون ریزی ہوگی. اور اسی مارکے کے بعد ہی قسطنطینیہ فتح ہوگا. اور قسطنطینیہ آج کے زمانے میں استنبول شہر ہے اور اس کا پرانا نام اسلامبول. ٹھیک ہے، یہ چاروں ترتیب وار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب دجال کے خروج سے پہلے یہ دنیا کے حالات ہوں گے. تو یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا شیئر کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. باقی ہم انشاءاللہ جتنا ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر حدیث میں خروج الملحمہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے کی روایات میں دیکھتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک آپ کو؟ جی جی، ایک بار مسلمانوں نے فتح کر لیا قسطنطینیہ، اور یہ اب بھی مسلمان ملک ہی ہے. جی، دوبارہ یہ کسی وجہ سے کافروں کے قبضے میں آ جائے گا، پھر مسلمان اس کو دوبارہ سے اپنے اس ملک کو حاصل کریں گے.